بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں سے ذرا چھٹی حص کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ چھٹی حص کیا ہے۔ پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ 5 حصے کون سی ہیں جو آپ کے پاس اللہ نے عطا کی ہیں: دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے، اور آپ اپنے چمڑی کے ذریعے سے جو محسوس کرتے ہیں، جیسے کوئی کیڑا کے اوپر رینگ رہا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے، کوئی انگلی سے دباؤ ڈالے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ انگلی سے دباؤ ڈالا گیا ہے، کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائیں تو گرم محسوس ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ یہ آپ کی 5ویں حصہ ہے جو چمڑی کے ذریعے سے آپ کو ملتی ہے۔ یعنی آپ کو اللہ نے یہ 5 حصے عطا کیے ہیں۔ ان حصوں کا کام یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے آپ انفارمیشن، معلومات اکٹھی کرتے ہیں، آپ کا دماغ ان کو معلومات کو انالائز کرتا ہے اور اس کے مطابق آپ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو اب چھٹی حص کوئی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، ایسا اللہ نے آپ کو کوئی چھٹی حص نہیں دی، یعنی ایسی کوئی حص جس طرح کی یہ 5 حصے ہیں، ایسی کوئی چھٹی حص نہیں ہے۔ تو چھٹی حص ہے کیا پھر؟ چھٹی حص بنیادی طور پر کسی بھی انسان کی آنے والے حالات، جس کو آپ غیب کا علم کہتے ہیں، غیب کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن آپ آنے والے حالات کے بارے میں ایک پریڈکشن کرتے ہیں یا گیس لگاتے ہیں کہ ایسا ہوگا، اس کو چھٹی حص کہتے ہیں۔ اب یہ چھٹی حص جو ہے نا، یہ آپ کس طرح سے حاصل کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی چھٹی حص آپ کہتے ہیں کہ تیز ہوتی ہے، کچھ کی کمزور ہوتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ چھٹی حص بنیادی طور پر آپ کی یہ جو 5 حصے ہیں نا، حص جن کے میں نے پہلے ذکر کی، ان سے حاصل معلومات کو آپ انالائز کرتے ہیں، آپ کا دماغ انالائز کرتا ہے، اور اس انالیسس کی بنیاد پہ آپ ایک گیس لگاتے ہیں آنے والے حالات، یعنی انہی معلومات کو آپ نے جب آپ انالائز کرتے ہیں تو اس سے جو گیس لگاتے ہیں، اس کو چھٹی حص کہتے ہیں۔ اب یہ گیس، اب اس کی میں فرض کریں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ میری ماشاءاللہ سے بڑی اچھی ہے چھٹی حصہ، گیس لگانے کے پاور میری بڑی اسٹرانگ تھی۔ میں جب تک یہ اسٹڈیز میں تھا، میڈیکل میں یا اس میں دوسرے ایگزامز میں، تو میں اپنے آنے والے ایگزام میں آنے والے پرچے کے بارے میں گیس لگایا کرتا تھا کہ اس میں یہ کویشچنز آنے کے چانسز ہیں، اور میری گیس بڑی اسٹرانگ ہوتی تھی، بہت اسٹرانگ۔ پاس کرنا تو بالکل آسان ہی ہوتا تھا میرے گیس کی بنیاد پہ۔ میں نے نمبر لیے ہیں اپنی اسی پاور کی بنیاد پہ، اچھے نمبر لیے ہیں، کہ مطلب صرف گیس کی بنیاد پہ میں نے سوال تیار کیا اور وہ سوال آئے۔ اب وہ میں کیسے کرتا تھا؟ میں پچھلے پاسٹ پیپرز کو انالائز کرتا تھا۔ اب وہ اس کو میں انالائز کر کے دیکھتا تھا کہ ایگزامینر کے مائنڈ کو اسٹڈی کرتا تھا کہ وہ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کون سا سوال ہے، کون سے سوالات ہیں جن کو ریگولر دیتے ہیں ایگزام میں، اور کتنی فریکوینسی سے دیتے ہیں، کس سوال پہ کس طرح کا زور ہوتا ہے، کون سا ٹاپک زیادہ پسندیدہ ہے ایگزامینرز کا، اور پچھلے سال کون سا پیپر میں کون سے سوالات ہیں۔ ان سب کو انالائز کر کے تو میں ایک گیس پیپر بنا دیتا تھا، اور میرے گیس پیپر میں سے 10 میں سے 4-5 کویشچن تو آ ہی جاتے تھے۔ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو گیس پاور ہے، یہ آپ کی 6th سینس ہے، آپ انالائز کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو اعصابی جنگ ہوتی ہے نا، اعصابی جنگ، یہ اسی 6th سینس کی بنیاد پہ بندہ کھیلتا ہے۔ آپ اپنے مخالف کے دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ اس کے دماغ میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن آپ اس کے ساری چالوں کو انالائز کرتے ہیں، کلوز آبزرویشن کرتے ہیں۔ اس کے لیے 6th سینس کے لیے کلوز آبزرویشن، گہرا مشاہدہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ کلوزلی اپنے مخالف کو آبزرو کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا حرکات کرتا ہے، اس کی حرکتیں کس قسم کی ہیں، وہ کس چیز پہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو جب آپ انالائز کرتے ہیں تو آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ اگلا اس کا ہتھیار کیا ہوگا، یہ مجھ پہ کس طرح سے اٹیک کرے گا، میں اس سے کس طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا۔ کبھی کبھار بعض اوقات انسان اس سے پہلے ہی، جیسے خان صاحب نے کہا تھا نا، یہ انہوں نے ڈیفینس میں کہا تھا کہ مجھ پہ جو ہے نا اٹیک ہوگا اور اس طرح کا ہوگا، اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ مذہبی درد نے یہ کیا ہے۔ یہ انہوں نے انالائز کیا تھا اپنے مخالف کو کہ وہ کس قسم سے، کس انداز سے اٹیک کرتے ہیں۔ اس کو اعصابی جنگ کہتے ہیں۔
आसाबी जंग में तगड़ा बंदा वो है जो अगले के माइंड को सही तरीके से स्टडी कर सकता हो। उसको आप स्टडी करते हैं तो वो उसको आप पैरालाइज कर देते हैं एक तरह से। वो जो सोचता है आप उससे पहले ही उसको बता देते हैं कि आप ये सोच रहे हैं। आप लोगों ने बाज़ लोग देखे होंगे जो बड़े अनपढ़ किस्म के होते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं ये कह रहे हो, ये तुम्हारे दिल में ये बात है, अब तुम ये सोच रहे हो। वो आपको एनालाइज कर रहे होते हैं। आप जो बातें आपके साथ बातें कर रहे होते हैं, आप उनसे बातें कर रहे होते हैं, वो आपके बातों को एनालाइज साथ ही साथ कर रहे होते हैं और आपको आपकी आने वाली बातों के बारे में प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो सिक्स सेंस बुनियादी तौर पर आपकी जो प्रेडिक्शन होती है, तज्जिया होता है, और जिसकी स्ट्रॉन्ग सेंस होगी, सिक्स सेंस होगी, उसका तज्जिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये सिक्स सेंस लाजमी नहीं है कि वैसा होगा, ये एक तज्जिया होता है, एनालिसिस, क्योंकि गैब का नाम अल्लाह को है। ये आप सिर्फ जो सिक्स सेंस की बुनियाद पे तज्जिया करते हैं, तो अगर कोई अच्छा तज्जिया, अच्छा गहरे मुशाहिदे वाला बंदा होगा, हालात को गहराई से देखता होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तज्जिया करता है। अक्सर बातें उसकी ठीक हो जाती हैं, कुछ बातें गलत हो जाती हैं, क्योंकि गैब का इल्म तो नहीं है उसको। तो सिक्स सेंस को आप मतलब मेजर नहीं कर सकते। जिस तरह आप आँख से बाकी चीज़ मेजर करते हैं कि आपने देख लिया तो आप कहते हैं ये है, इसको इस तरह मेजर नहीं कर सकते। वो आप कह देते हैं कि अगर हो जाए वो बात, तो फिर आप कहते हैं मैंने जो कहा था ये हो गया। मसलन मैंने प्रेडिक्शन दी थी चौधरी बरादरान के बारे में कि ये फ़ौज के प्लांटेड बंदे हैं, तो ये कभी भी इमरान खान के साथ लॉन्ग मार्च में उस तरह से सपोर्ट नहीं करेंगे, दिल से नहीं सपोर्ट करेंगे। अभी उसका रिज़ल्ट आप देख लें, जो अभी FIR है उसमें वो डंगी मार रहे हैं, प्रॉपर FIR नहीं रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और पुलिस जो है ना, वहाँ से इंफॉर्मेशन बार बार लीक हो रही है वीडियोस की शक्ल में। क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि उनका लिंक है कहीं और पे, किसी और जगह के साथ। तो सिक्स सेंस, उम्मीद है अब आप लोगों को समझ आ गई कि सिक्स सेंस बेसिकली क्या है। शुक्रिया।